بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم، میں ہوں سید مہدی مرتضیٰ بخاری اور آپ سب کو میرے چینل انٹرنیشنل مرکز تحقیقات اسلامیہ میں خوش آمدید۔ آج کا ہمارا تیسرا سبق حروف تہجی کے متعلق ہے اور آج ہم صاد ضاد سے آگے طا ظا سے شروع کریں گے۔ جیسا کہ سبق نمبر 2 میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ صاد موٹا ہوگا، موٹا کرنے کے لیے منہ کو گول کرنا پڑے گا۔ اسی طرح ضاد بھی موٹا ہوگا، اس کے آخر میں قلقلہ ہوگا، صاد ضاد۔ لیکن طا جو ہے اس میں قلقلہ نہیں ہے، لیکن اس کو موٹا کرنا ہے۔ ایک الف کے برابر اسے ہم لمبا بھی کریں گے۔ تو یاد رکھیں، الفاظ کو موٹا کرنے کے لیے اکثر منہ کو گول کیا جاتا ہے۔ تو اگلا حرف ہے ظا، جس کو ہم ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ تو ظا۔ اگلا حرف عین ہے۔ عین کی آواز آخر میں نون کی آواز نکلتی ہے۔ عین، عین، یہ آپ کے گلے کے اس طرف سے نکلتا ہے لفظ عین، اس کے آخر میں نون کی آواز نکلتی ہے۔ عین، یا اور نون، عین۔ اس کی آپ زیادہ سے زیادہ مشق کریں، بلکہ جتنے اسباق میں بتا چکا ہوں ان سب کی آپ نے مشق کرنی ہے۔ عین کے بعد اگلا حرف ہوگا غین۔ عین، غین موٹا بھی ہوگا اور اس کے آخر میں بھی نون کی آواز آئے گی، جسے ہم پڑھیں گے غین۔ غین کے بعد اگلا حرف آج کا فا ہے۔ فا کو ہم ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ فا، پہلے سبق میں نے آپ کو الف پڑھایا تھا، الف کے آخر میں بھی فا کی آواز تھی، الف۔ اب یہ وہی فا ہے جس کو ہم نے ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے، فا۔ اس کو موٹا وغیرہ یا باریک وغیرہ نہیں کرنا، یہ عام سادہ لفظ ہے، فا۔ اگلا حرف ہے قاف۔ قاف کی آواز، قاف الف اور آخر میں فا کی آواز ہوگی۔ قاف کو ہم نے موٹا کرنا ہے، قاف، اور میں موٹا کرنے کے لیے بتا چکا ہوں کہ منہ کو گول کرنا ہے، قاف۔ قاف کے بعد اگلا حرف کاف ہے۔ ایسے بھی لکھا جاتا ہے اور یہ اس طرح کش کے ساتھ بھی لکھا جاتا ہے۔ اب اس کی آواز بھی کاف الف اور فا کے ساتھ ہے۔ قاف کو ہم نے موٹا کرنا تھا، جو 2 نقطوں والا قاف ہے اسے ہم نے موٹا کرنا ہے، اور جو کش والا کاف ہے اسے ہم نے موٹا نہیں کرنا بلکہ عام باریک ہی پڑھنا ہے، کاف۔ لیکن اس کے بھی آخر میں فا کی آواز آئے گی، کاف۔ اس کے اگلا لفظ ہمارا ہوگا لام۔ لام بھی موٹا نہیں ہے، سادہ لفظ ہے یہ، اور لام کی آواز ایسے ہوگی، لام الف میم، اس کے آخر میں میم کی آواز آئے گی، اسے ہم پڑھیں گے لام۔ اگلا لفظ میم ہے۔ میم کی آواز کے آخر میں بھی میم کی آواز ہی نکلے گی، یعنی یہ حرف اس طرح بنے گا، میم یا میم، میم۔ اگلا حرف نون۔ نون کی آواز نون واو نون کے ساتھ نکلے گی، نون۔ اب آتے ہیں شروع سے دہراتے ہوئے، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون۔ اگلا حرف واو۔ واو کو ہم اس طرح پڑھیں گے، واو الف واو۔ میں کوشش کروں گا کہ میں اوپر لکھوں تاکہ آپ سب کو نظر بھی آ سکے۔
تو ہم اس کو اوپر لکھ لیتے ہیں ادھر. واو. واو. واو کی آواز ایسے ہوگی، وا الف اور پھر واو. واو. یہ گول منہ کر کے پڑھا جائے گا واو. جس طرح ہم انگلش میں ایک لفظ بولتے ہیں واو، اس طرح یہ واو واو بولا جائے گا. اس کے بعد حمزہ آئے گی. حمزہ. حمزہ کو اس طرح پڑھا جاتا ہے، اس کی آواز اس طرح نکلتی ہے. حمزہ. ہا گول والی ہا، ساتھ میم زا اور ہا، اس لفظ سے حمزہ کی آواز نکلتی ہے. حمزہ. اس کے بعد آخری لفظ حروف تہجی کا یا. یا ایک تو چھوٹی یہ بھی ہوتی ہے اور ایک بڑی یہ بھی لکھی جاتی ہے. بہرحال دونوں کی آواز ایک جیسی ہے. اور یاد رکھیں کہ اس میں آپ نے یا کو یا پڑھنا ہے، یا نہیں پڑھنا. یعنی دونوں دانتوں کو سختی سے ملا کر بالکل نہیں پڑھنا. اکثر لوگ دانتوں کو ملا کر پڑھتے ہیں یا، تو آپ نے اسے یا پڑھنا ہے. یا. یا دانت نہیں ملنے چاہیے، زبان آپ کی منہ کے درمیان ہوگی. یا. یا. تو آج کا ہمارا سبق حروف تہجی کا مکمل ہوا. 28 حروف تہجی کی جو ہے ہم نے پوری ادائیگی میں نے آپ کو سمجھا دی، الف سے لے کر یا تک. اب آپ کا کام ہے کہ ان 3 اسباق کی زیادہ سے زیادہ دہرائی کریں، کیونکہ یہی جو ہے بنیاد ہے. اس بنیاد کو اگر آپ جتنا مضبوط کریں گے، آگے چل کر آپ اتنا اچھی طرح الفاظ کی ادائیگی کر پائیں گے. اور اگر آپ نے اگر ان الفاظ کو صحیح طرح نہ دہرایا یا ان کی مشق نہ کی یا صرف ویڈیو دیکھ کے آگے گزر گئے تو پھر ایسے نہیں آئے گا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے اسباق کے ساتھ ملیں گے. اللہ حافظ.